ناظرین آداب، 31 جولائی 2023 مطابق 12 محرم کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں مصر رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے۔ منی پور میں حالات ابھی پوری طرح نارمل نہیں ہوئے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کے ارکان پارلیمنٹ منی پور کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور آج ان کے دورے کا دوسرا اور آخری دن ہے۔ کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری بھی ان ممبران پارلیمنٹ میں شامل ہیں جنہوں نے منی پور کا دورہ کیا۔ انہوں نے اتوار کو کہا کہ اگر منی پور میں نسلی تصادم کا مسئلہ جلد حل نہیں کیا گیا تو یہ ملک کے لیے سلامتی کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے ہفتے کو ریلیف کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات بھی کی۔ آج انڈیا کے ارکان پارلیمنٹ نے راج بھون امپھال میں منی پور کی گورنر سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع باجوڑ میں اتوار کی سپہر ایک سیاسی ریلی کے دوران بم دھماکے میں کم از کم 39 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق خیبر پختونخوا کے وزیر صحت ریاض انور نے کہا کہ میں یہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ اب تک اسپتال میں 39 لاشیں لائی جا چکی ہیں جبکہ 123 افراد زخمی ہیں جن میں سے 17 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے بھی دھماکے میں 39 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی کے بارادری علاقے میں جوگی نوادہ میں ایک بار پھر کاوڑیوں اور دوسرے سماج میں ٹکراؤ ہو گیا۔ دونوں فریقین آمنے سامنے آ گئے۔ حالات پر کنٹرول کے لیے پولیس انتظامیہ نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور لاٹھی چارج کیا جس سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس نے ڈیجے ضبط کر کانوڑ یاترا ملتوی کرا دی۔ جوگی نوادہ علاقے میں بڑی تعداد میں فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو آنے والی نسل کو منشیات کے چنگل سے بچانے پر زور دیا اور کہا کہ اس کے لیے مشترکہ طور پر اور ہر سطح پر کوششیں کرنا ہوں گی۔ آل انڈیا ریڈیو پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 123ویں ایڈیشن میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ ان مسلم خواتین نے خطوط لکھے ہیں جنہوں نے حال ہی میں حج کیا ہے۔ ان کا یہ سفر کئی لحاظ سے بہت خاص ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بغیر کسی مرد ساتھی اور محرم کے حج کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلم خواتین کے بغیر مرد ساتھی محرم کے حج پر جانے کے عمل کو ایک بڑی تبدیلی قرار دیا۔ حضرت عباس درگاہ رستم نگر امام باڑہ میرن صاحب مفتی گنج میں آج حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے اور چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی یاد میں شبی کی زیارت کرائی گئی جس میں ہزاروں عقیدت مند شریک ہوئے۔ درگاہ میں مولانا سیف عباس اور مفتی گنج میں مولانا حسن ظہیر نے مجلس کو خطاب کیا۔ مولانا سیف عباس نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے لٹے ہوئے قافلے کے منظر کو بیان کیا۔ اس کے بعد منظر کربلا پیش کیا گیا جسے دیکھ کر عزاداروں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتوار کو لال بہادر شاستری بھون میں چیف منسٹر کمانڈ سینٹر کا افتتاح کیا اور CM ڈیش بورڈ کا آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ جب ملک کی مختلف ریاستوں میں تہواروں کے موقع پر فسادات ہو رہے تھے تو اتر پردیش میں امن تھا۔ جو لوگ امن اور ہم آہنگی کو پسند نہیں کرتے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ایشو بنا کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس افسران کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ریاست میں جو بھی تقریب منعقد ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو۔ عوام کے تحفظ سے کھلواڑ کر کوئی تقریب منعقد نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سماجوادی پارٹی کے جنرل سیکریٹری شیو پال یادو نے اتوار کو جونپور کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ BJP کی حکومتوں نے ملک کے عوام کا بھروسہ توڑا ہے۔ ملک میں مہنگائی شباب پر ہے اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ کسانوں کی آمدنی نہیں بڑھی، لوٹ، قتل، عصمت دری اور بدعنوانی کے معاملات بڑھ گئے۔ ملک کی عوام BJP حکومت سے نجات پانا چاہتی ہے۔ آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام 10 روزہ ذکر شہدائے کربلا کا جلسہ مدرسہ اشرافیہ برکات رضا بالا گنج میں منعقد ہوا۔ آل انڈیا محمدی مشن کے بانی و قومی صدر سید ایوب اشرف نے کہا کہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو کبھی مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ سید ایوب اشرف نے کہا کہ اس سال انتظامیہ نے بہت اچھے انتظامات کیے تھے جس کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کی یاد میں نکالے جانے والے جلوس عزاداری بحفاظت مکمل ہوئے۔ اس میں کثیر تعداد میں شیعہ اور سنی فرقے کے لوگوں نے اہل بیت کی یاد میں لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں مجالس، لنگر اور جلوس حسینی نکالے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر سوامی پرساد موریا کے ذریعے
دیا گیا بیان کہ جدید سروے صرف گیارہویں مسجد کا کیوں بلکہ دیگر اہم مندروں کا بھی ہونا چاہیے کو خالص سیاسی قرار دیتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے کہا کہ مذہبی تنازع پیدا کرنا ایس پی لیڈروں کی گھنونی سیاست کا حصہ ہے اور بدھ مسلم سماج کو ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اودھ نامہ میں شاید جہنما خبروں کے مطابق الفرات نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کے سروس کمیشن کے نائب سربراہ باقر الاسدی نے کہا کہ ہفتے یعنی 29 جولائی کو عاشورہ حسینی کے دن تقریباً 16 ملین زائرین مقدس شہر کربلا میں داخل ہوئے۔ 9 محرم اور روز عاشور نیز 40 حضرت امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کی یہ 3 ایسی تاریخیں ہیں جن میں ہر سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کروڑوں افراد کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں۔ کربلا معلیٰ میں 1 محرم سے ہی زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع رہا اور عصر عاشور تک یہ تعداد بڑھ کر 16 ملین تک پہنچ گئی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے خیال کو مسترد نہیں کرتے ہیں۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق مسٹر پوتین نے سینٹ پیٹرزبرگ میں افریقی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کہا کہ افریقی اور چینی اقدامات امن کی تلاش کی بنیاد بن سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک یوکرین کی فوج جارحیت پر ہے تب تک جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ ادنا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ شب بھی جاری رہا، جن میں 3,70,000 سے زائد صہیونیوں نے شرکت کی، جبکہ گزشتہ شب صرف تل ابیب میں 2 لاکھ افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالی۔ یہ مظاہرے لگاتار 30 ہفتوں سے جاری ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم کے مد مقابل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نتنیاہو عدالتی قوانین میں اصلاحات لا کر اپنی بدعنوانیوں کی پردہ پوشی اور اپنے خلاف کیسز کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر